بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، رب المشرقین والمغربین ہے، جو صرف کرم کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا کرم اتنا ہے، اس کا رحم اتنا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ میں نے بہت بڑی بات، اس کے رحم کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، اس کے کرم کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ ماہ رمضان میں اس کے اس کرم اور اس کے رحم کا شکریہ ادا کر، تھینک یو بولو، اس کے بارگاہ میں سر جھکا، اس لیے کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے اتنی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اور اس کے کرم کے ساتھ 14 معصومین کا کرم بھی ہمارے ساتھ، کہ جس کی وجہ سے ایک امید ہے کہ یہ روزے قبول ہو، امید ہے، یقین نہیں۔ اللہ اس قابل کر دے کہ وہ یقین آ جائے، لیکن ابھی تو ہماری امید ہے، بھروسہ ہے مولا کا کہ وہ ہماری ناقص عبادتوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے کرم سے بارگاہ الہی میں پہنچا دے۔ بس یہ شکر پروردگار ہے۔ دوستو، رمضان ایک ایسا بلیسنگ والا مہینہ، سارے شیعہ سنی سب کے پاس، ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکا لڑکی، سب کسی فرقے سے تعلق رکھتی، ہر فرقے والے مسجدوں میں جمع ہیں، دعائیں مانگ رہے، سب کو بھروسہ ہے کہ رمضان 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 رمضان۔ تو میں یہی کہتا کہ باہر دوسرے جو ہے وہ لوگ رحمت کا عشرہ، یہ سوچو ایک ایک دن گزر رہا نا تو دل میں ایک فیلنگ پیدا ہو کہ ارے یہ ایک دن گزر گیا، اب 4 دن رہ گئے رحمت کے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ رحمت نازل نہیں ہوئی، یہ مت سمجھو رحمت نازل ہوئی تو تم سروائیو کر جاؤ گے، نو وے، نو وے۔ پریشانیوں میں گر جاؤ گے، الجھنوں میں گر جاؤ گے، سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ مت کرو، یہ کبھی مت سوچو کہ کیا فرق پڑتا، ہر سال رمضان آ رہا، ہر سال رمضان کا ہم جیسے تھے ویسی ہے نہیں۔ جیسے سوچ بدلی، کیا کوئی چیز نئی کی آپ نے، اس کے لیے کوئی عبادت، کوئی نماز آپ نے ایڈ کی، 2 رکعت نماز کیا آپ نے کوئی ایڈ کی ہے 6 دن میں رمضان کے لیے؟ جو روٹین میں آپ لندن میں پڑھتے تھے، امریکہ میں پڑھتے تھے ہر پورا سال 11 مہینے، وہ عبادتوں سے ہٹ کے کہ کیا کوئی نئی عبادت شروع ہوئی کہ جس سے کئی چیزیں حل ہوتی۔ سب سے پہلے آپ زمانے کے امام سے قریب ہو جائیں، یہ سن کے آپ خاموش بیٹھیں۔ اگر کوئی میں اپنے امام سے قریب ہو گیا تو یہ میرے لیے معراج ہے، یاد رکھو معراج، وہ بندگی کی معراج۔ If I get close to my imam، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ دنیا کے ہر آدمی سے، ایک بڑے آدمی سے کلوز ہونے کی ہم کوشش کریں۔ میری ریکویسٹ سارے یوتھ کو، try to get close to your imam۔ تو وہ یہ رمضان کی 6 یہ نماز آپ مغرب کے مطلب کیا کوئی نئی چیز ایڈ کی آپ نے عبادتوں؟ اگر نہیں کی اب تک کوئی بات نہیں، اب کرو۔ اگر نہیں کی ایک تسبیح بات کرو، ایک تسبیح تم نے ایڈ کی کہ اللہ کی مدح میں ایک چیز یاد رکھو، تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے۔ وہ بولتا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، خالق کائنات رب العالمین بول رہا کہ میں تمہارا ذکر کروں۔ جب وہ ذکر کرے گا نا تو تم دنیا میں اتنے مشہور ہو جاؤ، اتنی نعمتیں آئیں گی جب اللہ چاہے۔ تو میں صرف یہ پوچھ رہا سارے سننے والوں، کیا چیز 6 دن میں ہم نے ایڈ، کیا چیز ہم نے نئی عبادت کی؟ اگر نہیں کی تو افسوس نہیں ہے، نہیں کی ہے تو افسوس نہیں ہے۔ پورے روزے گزر جائیں گے اور میں کچھ نہیں کروں، یہ روٹین کی عبادت تھی وہی کرتے رہو، نہیں۔ پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں، کوئی ایک پہلی رمضان کی میری مندی سے یاد رکھو، کوئی ایک چیز کو چھوڑنا ہے اور ایک چیز کو لینا۔ آپ بولیں گے ہم چھوڑیں گے کیا؟ گناہ کو چھوڑیں، وہ چیزوں کو چھوڑیں گے جو ہمارے روٹین لائف میں ہے، ہم وہ چیزوں کو چھوڑیں گے کہ جو اس کو پسند نہیں۔ ان چیزوں کو ہم کو معلوم ہے کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، بٹ آئی ایم ڈوئنگ دس 100%۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ یہ بولے کہ نہیں میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، بول ہی نہیں سکتے آپ۔ یہ بولنا کفر ہے کہ میں بڑا پائس، یہ صرف معصوم بول سکتے ہیں،
یا وہ لوگ بول سکتے ہیں جو امام علی کے وہ کلوز کمپینینز تھے، سلمان و بوزر و میسم و عمار، یہ لوگ کہہ سکتے، ہم کہہ سکتے؟ ہمارے پاس تو ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے، صرف آواز کو بلند کر دیا وہ گناہ نہیں، بڑی آواز سے چھوٹوں سے بات کی، بڑی آواز سے اپنی بیوی سے بات کی، وہ کچھ نہیں بول سکتے، لیکن ایک چیز یاد رکھو، یہ چیز یاد رکھو، کچھ تو چھوڑو، اگر آپ بالکل ریفائنڈ ہے تو ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پلیز 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 غور سے سنو، اس کے باوجود بھی میرا مولا دعائے کمیل میں بولتے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں، جس کا مجھے نالج نہیں، جو زمین اور آسمان کے علم سے واقف، جو نسلوں سے واقف، انسانوں کی، جانوروں کی، ہر چیز سے جو واقف، جس کے سامنے عالمین ایسا ہے، وہ علی اللہ کے سامنے کہہ رہا کہ پروردگارا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں۔ خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کیا، یہ نہیں، علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ امام علی کے تعلق سے اگر کوئی سوچتا ہے کہ کوئی گناہ ہوا تھا تو وہ گناہ، علی ایسا پاک اور پاکیزہ بندے کا نام، آیت تطہیر کا مصداق، آیت تطہیر جس کا حصار کی، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، جس کی محبت کی وجہ سے ہمارے روزے بھی قبول ہو رہے، دعائیں بھی قبول ہو رہی، عبادتیں بھی قبول ہو رہی، رزق بھی، ہر چیز جس کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ ذہن میں مت رکھو کہ مولا نے بولا تو کیا کچھ ہوا تھا، نو وے، سوچنا گناہ، علی پاک اور پاکیزہ بندے کا نام۔ لیکن کیا انکساری ہے، کس انداز سے اس کریم کی بارگاہ میں جا کے بول رہے کہ میرے کریم میرے کریم میرے کریم میرے کریم، وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم ہے۔ مولا بول رہے، مولا اپنے لیے نہیں بول رہے، پلیز غور سے سنو، مولا اپنے لیے نہیں بول رہا، خدا ہمارے لیے، ہمارے لیے بول رہے کہ جو یہ فکر کے پہ بیٹھے ہوئے، جو میں پوری تقریر کر رہا ہوں، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ہم نے گناہ کو معاف کروایا ہے، کوئی چیز چھوڑی؟ اگر چھوڑ دی تو یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ، آپ کو توفیق ملی، آپ کو توفیق ملی، لیکن اگر نہیں چھوڑی، میں یہی بول رہا کہ احساس کو پیدا کرو، فیلنگز کو پیدا کرو، یہاں پہ پنچ ہونا کہ نو آئی ڈیڈ دس، آئی ڈیڈ دیٹ، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگو، اللہ تو مجھے معاف کرو، اللہ تو مجھے معاف، پیچھے گناہوں کو یاد کرو۔ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ ہے گناہوں کو معاف کرانے کا؟ ہر نماز میں بولو پروردگار گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کرو، گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا میرے اعمال نامے میں لکھا، I don't know۔ اور ایک چیز یاد رکھو، اعمال نامے میں جو لکھا ہے تو جو ہم نے جو کیا ہے وہ لکھا ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے، نو آئی ڈنٹ ڈو دس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ہاتھ سے کیا تو ہاتھ گواہی دے گا روز ہمیشہ، زبان سے کیا ہے تو زبان گواہی دے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور رمضان میں اگر گناہ معاف ہو جائے تو ہم سے زیادہ لکی کون کہ اللہ اگر ہم کو کلین کر دے۔ ابھی تو وہ آگے چلے گا، شب قدر کی راتوں میں بتاؤں گا اس کی امپورٹنس، گناہوں کو کیسے معاف کرا۔ تو میری ایک ہی ریکویسٹ کہ تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ کیا 6 دن میں کوئی ایک چیز ہم نے چھوڑی اور ایک چیز جو اللہ کو پسند ہے اپنے پاس امپلیمنٹ کیا، کوئی بھی چیز، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں، میں صرف آپ سے یہ بول کہ چیک کر، اگر جو کیا جو اللہ کے لیے کیا ہے، ایک چیز جو اپنے پاس اب تک آپ نہیں کرتے اب کیا، مثال کے طور پہ اب تک آپ بہت سافٹ اسپوکن نہیں تھے، اب سافٹ اسپوکن ہو گئے، مثال کے طور پہ اب تک آپ کوئی بھی چیز کھا لو، لیکن آپ ارادہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد سے میں کوئی حرام نہیں کھاؤں، رمضان نہیں، رمضان کے بعد پورے 11 دن۔ اگر اب تک آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بڑی آواز سے بات کرتے، آپ بولیں کیا بڑی آواز، نو،
آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر آواز بڑی ہو جائے تو اس کا اتنا بڑا، اللہ معاف کر، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا۔ اس کے بعد اگر آپ کی آواز بلند ہے، ماں باپ کی اطاعت، اگر اب تک آپ کوئی غریب کی مدد ایسے نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی آ گیا تو دے دیا، لیکن رمضان میں آپ نے ارادہ کیا کہ میں کسی غریب کو کھانا کھلاؤں، کسی مسکین کو کچھ دوں، اپنے پاس سے نکالوں گا اور دوں، تو یہ بہترین عمل ہے جو عام دنوں میں جس کا اجر کم ہے، لیکن رمضان میں اتنا دگنا ہو جاتا، 70 گنا، اور 70 کے بعد ہر چیز انلمیٹڈ ہو جاتا۔ تو کوشش کر، ابھی تو پوری لسٹ ہے میرے پاس کہ کیا کیا چیزیں چھوڑنا ہے اور کیا کیا چیزیں حاصل کرنا ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ ماہ رمضان میں ہم کو کچھ نہ کچھ توفیق ملے۔ دوستو یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ توفیق ملے، اللہ چانس دینا، اللہ موقع دینا۔ ملینرز بلینرز پڑے رہے لیکن توفیق نہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ لوگ ہے ان کو بھی توفیق، لیکن عام طور پہ پیسے والے اسٹیٹس ہے، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ کیا بولیں، وہ کہتے ہیں کہ روزہ ہی رکھ رہے، یہی بڑی بات۔ تو آپ کو اگر توفیق ملے تو آپ پلیز اس کو حاصل کریں۔ اس کے لیے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام ایک سلوات پڑھ لیں، محمد وآل محمد۔ ہمارے 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ ہر نماز میں دعا کریں، یا نماز کمپلیٹ کر کے جب آپ فائنل دعا کرتے تو اس میں دعا کرنا کہ اللہ مجھے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ تو مجھے عبادت کی توفیق کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ بس تم مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، اتنی توفیق عطا ہوتی ہے کہ آپ سوچ میں نہیں۔ اور اللہ اگر توفیق دے دے تو تم سوائے نیکی کے کچھ کرتے نہیں۔ اور یاد رکھو، یو ول گرو ان یور لائف، یو ول گرو ان یور لائف، تو اپنی لائف میں گرو کرو جب تم کو اللہ توفیق دے گا۔ تم اتنے اچھے اچھے کام کرو، دل کو ایک سیٹسفیکشن ہو جائے گا، دل کو ایک سکون ہو جائے گا کہ ارے کتنا بڑا سکون ذکر الہی کے ساتھ۔ مولا کہتے ہیں دعائے کمیل میں مولا کا جملہ ہے، ذکر ہو شفا، اللہ تعالیٰ ذکر شفا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا مشہور جملہ دعائے کمیل کا، ذکر ہو شفا، اللہ تعالیٰ ذکر شفا۔ کسی چیز میں شفا نہیں ملتی، اس کے ذکر میں شفا، اس لیے کہ نس سے معصوم ہے مولا علی علیہ السلام کی دہن مبارک کے کلمہ کہ ذکر ہو شفا، اللہ اتنی شفا ہوتی ہے تیرے ذکر میں، اتنا۔ اور آزمائی ہوئی بات ہے دوستو، آزمائی ہوئی بات ہے، رات میں جب بستر پہ آج کی رات سونا تو 3 یا 4 اللہ کے نام لینا، یہ پڑھ کے سو۔ سب سے پہلے جو آپ کو رات پہ سونا ہے، بستر پہ جب آپ سوئیں گے صلوات پڑھنا، جتنا چاہے پڑھو، 18 پڑھو، 20 پڑھو، 25 پڑھو، 36 پڑھو، جتنا چاہے۔ اللہم صلی اللہ، اور میری طرح ایسا سینے پر ہاتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل۔ اگر 18 مرتبہ مثال کے طور پر تم نے پڑھا تو ایک رحمت کا شیر ہے جو تمہارے اوپر، پوری تمہاری باڈی کے اوپر آئے، اس لیے کہ تم رحمت مانگ رہے، دعا کر رہے کہ اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل۔ 18 مرتبہ مثال کے طور پر تم میرا مولا ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پر رحمت ہے، تو لٹرلی ایسا رحمت کا سایہ، رات میں موت نہیں آتی، بیمار نہیں ہوتا اگر کوئی سلوات پڑھ کے سکتا۔ اور پھر کیا کرنا، یہی سلوات کو اپنے مرحومین کو دے دینا۔ ایک جملہ کہ پروردگار یہ جو میں نے سلوات پڑھی on behalf of my mother and father, behalf of all مرحومین، جتنے مرحومین سے جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اس کے behalf میں نے اس کی طرف سے، میں اپنی طرف سے نہیں، اس کی طرف سے۔ یہ عمل تمہاری، یہ دعا رمضان میں ایسے قبول ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دوسروں کے لیے دعا کی، تم نے مجبور لوگوں کے لیے دعا کی، تم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، تم نے اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کی۔ یہ دعا فوراً قبول ہوتی اس لیے کہ تم نے مرحومین کے لیے کیا، اور وہ سارے کے سارے مرحومین کے اوپر جب رحمت آئے گی نا، یہ 18 سلوات کی، تو وہ لوگ اتنا خوش ہوں گے جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے، جیسا آپ کے اوپر رحمت خدا آ رہی۔ اور یہ رحمت کا عشاء ہے، جب آپ کے اوپر رحمت آ رہی تو وہ اور ان کے اوپر جب پہنچتی ہے تو ان کی ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ تم خود سوچو، اگر تم نے کسی مومن کی مصیبت کو دور کر دیا تو کیا اللہ تمہاری مصیبت کو دور نہیں کرے گا؟ آپ خود سوچیں
کہ کیا ہوگا. آپ اگر مصیبت کسی کی دور کر رہے تو آپ کی بھی دور ہوگی. آپ اگر کسی کو سکون پہنچا رہے اللہ آپ کو بھی سکون ایک نعمت ہے دوستو. ملینز اینڈ ملینز ڈالر بھی اگر کسی کے پاس ہے اور سکون نہیں ہے تو وہ فائدہ کیا اس میں سے. پل لے کے سو رہے, نیند نہیں آ رہی, سٹریس میں, فائدہ کیا یو کانٹ ایٹ اینی تھنگ. اور اگر سکون ہے تو یو آر دا لکیسٹ پرسن. اب مولا کیا بول رہے ہیں, ذکر ہو شفا, اللہ تیرا ذکر شفا. سلوات 18 مرتبہ آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں دے رہا. اس کے بعد رزق کے لیے, رزق کھلنے کے, یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب, وہاب یعنی پرووائڈر, یا وہاب. 18 مرتبہ یہ پڑھو, 18 مرتبہ یا رازق ہو یا رازق ہو. پھر تم کو دوسرے دن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا, جاب سے خدا نہ خاصا پرابلم یا بزنس میرا نہیں چل رہا. جو لوگ سلوات کے بعد دو اللہ کے یہ نام لیں گے اور نام لے کے دعا کریں گے کہ اللہ سب کے رزق کے دروازے کھول, سب کے رزق کے دروازے. اب پھر دیکھنا آپ دعا دیں گے. بس اس پہ تو پوری مجلس اسی پہ ہو جائے. اب باقی چیزیں کل, آج میں وہ نماز دے رہا ہوں کہ آج آپ گھر میں جو افطار کر لیں, آرام کر لیں, آرام کر کے 2 رکعت نماز پڑھو. آج ہی کی رات کی نماز ہے, ٹیوزڈے نائٹ کی نماز ہے, آج کی رات کی نماز ہے. بہت سمپل نماز. اور یہ جمکران والی نماز ہے, مسجد جمکران. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے اور اس ملک کی حفاظت کرے. مسجد جمکران اور مسجد سہلا, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مسجد سہلا کی, جو ایک مخصوص مسجد ہے, امام سے منسوب زمانے کے امام سے. مسجد جمکران میں تو باقاعدہ پورا لکھا ہوا ہے. اور جب مسجد سہلا جانا تو سرکار کا جو محراب وہاں جا کے جانا. بہت سمپل نماز. اس میں فائدے کتنے, اس کے پیچھے کئی واقعات ہیں, میں واقعات کو چھوڑ رہا. پہلی چیز, بیمار اگر کوئی, اللہ معاف کر, اللہ سب کو صحت دے, سب کو صحت. اگر کوئی بیمار تو اس کو صحت, کیسی بھی بیمار, بیماروں کو صحت. اور اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں, کسی لڑکی کا رشتہ نہیں رہا, اتنے فونز آتے, اتنے میسیجز آتے, میں جواب دیتا ہوں. لڑکی کے رشتے کے لیے اس سے زیادہ مجرب نماز میں نے نہیں. اس لیے کہ اس کے پیچھے جو واقعہ وہ اس میں شادی کا بھی اور رزق اس کا تنگ ہو گیا. تو اگر لڑکی یا لڑکا دونوں کوئی بھی ہو تو یہ 2 رکعت آتی. رشتے کے لیے بہترین. آپ اگر روز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں, 40 دن تک پڑھتے رہو, رشتہ خود گھر پہ آ, رشتہ خود گھر پہ آ. لیکن اب وہی ہے کہ گھر پہ آتا آپ کو چیک کرنا, جیسا میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں اس کے بارے میں بولا تھا کہ کیا چیک کرنا, اس کا دین چیک کرنا, اسلام چیک کرنا, مذہب چیک کرنا. رشتہ, یہ 2 چیزوں کی. اور ظالم سے بچنے کے لیے قرضے, اگر کسی نارمل قرض, اس کے لیے بھی یہ نماز بہت اچھی. آخری بات ہوتا ہے اس نماز کی برکت ہے. اگر خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ, کسی کا ہارٹ ویک ہے اور آرٹریز خدا نہ خواستہ بلاک ہے, تو یہ نماز سے آرٹریز ہوگا, یہ وہ نماز ہے. یہ نمازی نام ہی نماز کا حاجت کی نماز. اس نماز کی آپ نیت کریں گے آج کی رات جب آپ پڑھیں گے اپنے گھر میں 5-6 منٹ کے نماز, مشہور ترین نماز. آج میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس پہ جا کے 2 رکعت نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. 2 رکعت حاجت مانے, حاجت کی زمانے کے امام سے قربت. ویری سمپل. میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں حاجت کی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے قربت. یہ نماز کے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو ریپیٹ کر دیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. یہ نماز سب کو پتہ لیکن پڑھتے نہیں.
افسوس یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، توفیق دے، توفیق۔ اس کے بعد جب آپ 100 ٹائمز پڑھ لیا یہ کا رب یہ کا نستعین، پھر آپ اس کو کنٹینیو کرو، اہدنا الصراط المستقیم، علم کا سورہ کمپلیٹ کرو، پھر 7 ٹائمز سورہ قل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 7 ٹائمز، ایک عام طور پہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں 7 ٹائمز۔ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم وبحمدہ 7 ٹائمز اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہو، 7 دفعہ، پھر کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سجدے میں آپ سجدے میں جا کے آپ ایک دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھتے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اس کو 7 مرتبہ 7 ٹائمز، پھر اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم، پھر دوسرا سجدہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 7، ہر چیز میں 7 ٹائمز۔ دوسری جگہ بالکل ایسی پڑھ کے جب نماز کمپلیٹ ہو جائے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، 3 مرتبہ صلوات ضرور، ہر نماز کے ساتھ قبولیت نماز ہے صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پر 3 مرتبہ صلوات پڑھ، صلوات پڑھ کے فوراً سجدے میں چلے، سجدے میں جا کے شکر اللہ، شکر اللہ کا شکر، پھر 7 ٹائمز بولو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک ایسا کرشمہ ہوگا آپ کے ساتھ، آپ آزما کے لیں، آج کی رات پڑھو جو آپ کے حالات ہیں، جو آپ، اس کے بعد نماز کمپلیٹ ہوگی، مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور، تسبیح مظلوم بیوی سے جو آپ ریگولر پڑھو، تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں اٹھا کے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا، ہاتھ میں سجدہ لے لینا دعا، اس کے بعد 1000 دعا مانگو، پروردگار یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے، اس کے خزانے میں جتنا تم، میں 1000 کیوں بول رہا ہوں، ایک مثال ہے یہ، جتنی دفعہ تم بولتے رہو گے کہ اللہ تو مجھے دے، وہ خوش ہوتا، وہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے، وہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ ہو۔